حکومت کے دانشمندانہ معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,33,600 پوائنٹس کی تاریخی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ پاکستان کے ڈیجیٹل معیشت کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں ایس آئی ایف سی کا کلیدی کردار۔ آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور عالمی کمپنیوں کے سرمایہ کاری سے جدید ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر مستحکم۔ عالمی سطح پر پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے کی اہمیت میں نمایاں اضافہ۔ پاکستان میں 2 لاکھ گریجویٹس کی آئی ٹی سکلز ٹریننگ۔ بین الاقوامی لین دین اور فری لانسرز کے لیے نئی راہیں ہموار۔ جدید آئی ٹی پارکس کی تعمیر اور عالمی سٹارٹ اپس تک رسائی۔ کسی کو حق نہیں کہ ایوان میں ہلڑ بازی کرے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر کچھ ارکان کو معطل کیا، کچھ کو نوٹس بھجوائے۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کو بولنے کا پورا موقع دیا۔ اسپیکر کے پاس ریفرنس بھیجنے کا مکمل اختیار ہے۔ اسمبلی کوئی احتجاج گاہ نہیں، میں کسی کے خلاف نہیں، صرف ایوان کا تقدس عزیز ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ حوالدار لالک جان شہید کی 26ویں برسی کے موقع پر غزر میں خصوصی تقریب۔ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی نے شہید کے مزار پر پھول چڑھائے، خراج عقیدت پیش کیا۔ حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کو زبردست خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان شہید نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور وطن کی خاطر عظیم قربانی دی۔ شہید کی بہادری، شجاعت اور فرض شناسی نئی نسل کے لیے ایک قابل تقلید مثال۔ افواج پاکستان کے شہداء اور ان کے اہل خانہ مجھ سمیت پوری قوم کا فخر ہیں۔ وطن عزیز کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم صدر آصف علی زرداری کا حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ قوم کارگل جنگ کے ہیرو کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ لالک جان شہید نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے حملے روکے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی قربانی کو آئندہ نسلوں کی جرأت کے عزم کے لیے روشن مثال۔ شہید کی بہادری اور حب الوطنی پاکستان کی تاریخ میں سنہری الفاظ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ صدر مملکت مارکہ کارگل میں نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے شہید حوالدار لالک جان کا 26واں یوم شہادت فیلڈ مارشل سید آصف منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا حوالدار لالک جان شہید کو شاندار خراج عقیدت۔ ان کی قربانی آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ، مسلح افواج کا مادر وطن کے دفاع کے شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بھارتی ریاست کی طرف سے من گھڑت الزامات کا سلسلہ جاری۔ منشیات اور دہشت گردی کا جھوٹا بیانیہ، بھارت کی جانب سے کشمیریوں کی جد و جہد پر وار کا نیا محاذ۔ حریت پسندوں پر منشیات کے ذریعے دہشت گردی کا جھوٹا الزام۔ بھارتی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے 11 افراد پر منشیات کے ذریعے مبینہ دہشت گردی کے لیے چارج شیٹ دائر کر دی۔ دی انڈین ایکسپریس۔ مودی کی اگنی ویر سازش، کروڑوں نوجوان مستقل روزگار سے محروم۔ اگنی ویر سازش کے تحت سپاہیوں سے پینشن، تحفظ اور مستقل نوکری کا حق چھین کر اڈانی کو اربوں روپے کے دفاعی ٹھیکے دیے گئے۔ قومی سلامتی کے اداروں کو ذاتی مفادات اور سرمایہ داروں کے تجارتی عزائم کے تابع کر دیا۔ یہ اسکیم سپاہیوں کی قربانی کو اڈانی کے منافع میں بدلنے کی سازش ہے۔ راہل گاندھی۔
بھارت کی جانب سے چین کے مذہبی معاملے میں مداخلت، چینی سفیر کا سخت رد عمل، بھارتی حکام کے دلائل لامہ سے متعلق حالیہ باتیں، چین کے داخلی معاملات میں مداخلت، مذہبی عہدوں کی منظوری کا اختیار صرف چین کو حاصل ہے، بھارت کی جانب سے دلائل لامہ کے جانشین پر تبصرہ، چین کی خود مختاری پر کھلا وار ہے چینی سفیر۔ دنیا کی ابھرتی معیشتوں کے گروپ برکس کی ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت، حملوں کو بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی قرار دے دیا، غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی سمیت اسرائیلی فوجیوں کی واپسی کا بھی مطالبہ، ایران اور ایتھوپیا کی عالمی تجارتی تنظیم WTO میں شمولیت کی حمایت، تجارتی ٹیکسوں میں بے پناہ اضافہ عالمی تجارت کے لیے خطرہ ہے، برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں برکس کے صدر میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کا اعلامیہ۔ دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم، مذاکرات میں امریکہ اور قطر کی تجویز کردہ جنگ بندی معاہدے پر بات ہوئی، اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے، حماس غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے رواں ہفتے معاہدہ ہو سکتا ہے، امریکی صدر ٹرمپ۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود غزہ پر اسرائیل کی بمباری جاری، گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 82 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی، مغربی کنارے میں بھی 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی، برکس رہنماؤں کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 80 تک جا پہنچی، سیلابی پانی کے ریلے میں سینکڑوں مکانات، سڑکیں اور گاڑیاں بہہ گئیں، ہلاک ہونے والوں میں 28 بچے بھی شامل، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں اور فلیش فلڈنگ کی وارننگ جاری۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقے زیرآب، شکر گڑھ کے برساتی نالے بئی میں توگیانی، نالہ بئی کے سیلابی ریلے میں پھنسے 7 چرواہے اور ان کے مویشیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ملک میں تیز بارشوں کا نیا سپیل 10 جولائی تک جاری رہے گا، آزاد کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے زیرآب آنے کا خدشہ، شدید بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودھا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے شہریوں کو خصوصی احتیاط کی ہدایت۔ کولمبو میں 9ویں ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ، پاکستان کی شاندار کارکردگی، 2 طلائی، 1 چاندی اور 16 کانسی کے تمغے جیتے، حذیفہ ارشد اور آیانا نویل کے طلائی تمغے، عریشہ ندیم نے چاندی کا تمغہ جیتا، چیمپئن شپ میں 6 ممالک نے شرکت کی۔ چین میں انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ، پاکستان کی سری لنکا کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 9 گول سے شکست، آسام حیدر نے ہیٹ ٹرک کی، عاطف علی اور عدیل نے 2 مرتبہ گیند کو جال تک پہنچایا۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا، پہلے میچ میں پاکستان نے ہانگ کانگ چائنا کو 8-0 سے ہرایا تھا۔ لندن میں ویمبلڈن اوپن ٹینس چیمپئن شپ، دفاعی چیمپئن اسپین کے کارلوس الکراز کی پیش قدمی جاری، کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، برطانیہ کے کیمرون نوری، روس کے کیرن خیچانوف اور امریکہ کے ٹیلر فرٹز بھی لاسٹ 8 میں پہنچ گئے۔ ویمبلڈن ٹینس چیمپئن شپ خواتین سنگلز، عالمی نمبر 1 بیلاروس کی آرینا سابالینکا کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری، کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا، امریکہ کی آمیندوا، جرمنی کی لارا سیگی اور روس کی اناتاسیا بھی لاسٹ 8 میں پہنچ گئی۔
मैक्सिको ने अमेरिका को हराकर कांकाका फुटबॉल कप जीत लिया। मैक्सिको ने मेजबान अमेरिका को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। मैक्सिको का यह लगातार दूसरा जबकि मजमूई तौर पर 10वां गोल कप एजाज है। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट टूर डी फ्रांस दूसरा मरहला नेदरलैंड्स के मैथ्यू वैन डर पोयल ने जीत लिया। डच साइकिल सवार ने 209.1 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 45 मिनट और 41 सेकंड्स में तय करके न सिर्फ पहली पोजीशन हासिल की बल्कि मजमूई बर्तरी और लीडर जर्सी पर भी कब्जा जमा लिया। दिफाई चैंपियन सिल्वेनिया के ताजे पोगाचर दूसरे और डेनमार्क के जोवेंस वोंगेगार्ड तीसरे नंबर पर रहे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आईटी और टेलीकॉम के शोबे में होने वाली इनकलाबी तब्दीलियों में SIFC का किरदार काबिल तहसीन है। SIFC के दूसरे साल में IT और टेलीकॉम शोबे में तारीखी कामयाबियों पर देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। लिए खुसूसी दुआएं कराईं। उलमा इकराम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को एहसानात को फरामोश नहीं करती। शहदा का लहू हम पर कर्ज है। शहीद हवलदार लालक जान धरती का बहादुर बेटा था जो हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया। लालक जान ने कारगिल के मार्के में बुज़दिल दुश्मन को नाको चने चबवाए और इसे अपनी लाशें छोड़कर पसपा होने पर मजबूर कर दिया। हवलदार लालक जान 7 जुलाई 1999 को दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए शहादत के आला रुतबे पर फाइज हुए। उनके जुर्रत और बहादुरी के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने निशान हैदर से नवाजा। कौम वतन की खातिर जान हमेशा याद रखी जाएगी। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम अपने शौहरान शहीद को खिराज अकीदत पेश किया और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले शहीद हवालदार लालक जान का 26वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। लालक जान ने कारगिल के मार्के में बुज़दिल दुश्मन को नाकू चने चबवाए और उसे अपनी लाशें छोड़कर पसपा होने पर मजबूर किया। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है तेरा हक की शहीदों। जब मेरे वालिद साहब शहीद हो गए तो उस वक्त मैं तकरीबन 3-3.5 साल की उम्र का था। हम वो कौम है जो मुल्क के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करना हमारे लिए आम सी बात है, क्योंकि हमारा जो ईमान है वो यही है कि मुल्क के लिए हमने मरना मिटना है। जितने भी हमारे सरहदों के दिफा कर रहे हैं उनको मेरा खराज तहसीन भी है, साथ साथ मेरा ये मैसेज भी है, डट के दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े रहो। जब तक आप हैं तब तक इस मुल्क पे कोई आंच तक नहीं आएगी। इंशाल्लाह हमें आप पे फख्र है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि हवलदार लालक जान शहीद ने बेमिसाल जुर्रत से दिफा वतन का रोशन बाब रकम किया। लालक जान की दास्तान शुजात रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र और तारीख का असासा रहेगी। अपने बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अजीम सपूत हवालदार लालक जान को सलाम अकीदत पेश करते हैं। हवालदार लालक जान शहीद ने बेमिसाल जुर्रत से दिफा वतन का रोशन बाब रकम किया। लालक जान की दास्तान शुजात रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र और तारीख का असासा रहेगी। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तानी समंदरी खुराक की बरामदात 489.2 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई। उन्होंने इस पेशरफ्त को मौसर पॉलिसियों, जदीद ज़वाबित और सर्टिफिकेशन निज़ाम का नतीजा करार दिया। उनका कहना था कि चीन और थाईलैंड पाकिस्तान समंदरी खुराक के सबसे बड़े खरीदार हैं। वज़ीर बहरी उमूर ने कहा कि पाकिस्तान आलमी समंदरी खुराक मार्केट में तेज़ी से अपनी जगह बना रहा है। बैनुल अक़वामी खरीदारों के लिए पाकिस्तानी मसनूआत मयार और कीमत के लिहाज से पुरकशिश साबित हो रही हैं, जिससे मुस्तक़बिल में बरामदात में मज़ीद इजाफे की तवक्को है। और मोदी की अग्निवीर साजिश ने करोड़ों नौजवानों को मुस्तकिल रोजगार से महरूम करके 4 साला जंगी गुलामी में धकेल दिया। अग्निवीर साजिश के तहत सिपाहियों से पेंशन, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकिल नौकरी का हक छीन कर अडानी को अरबों के दिफाई ठेके दिए गए। साजिश के तहत मोदी राज ने कौमी सलामती के इदारों को ज़ाती मफादात और सरमायादारों के तिजारती अज़ाइम के ताबे कर दिया। राहुल गांधी ने इंकशाफ किया है कि अग्निवीर स्कीम का मकसद फौजियों की पेंशन, तनख्वाहों और अहल खाना के फलाह फंड्स को कॉरपोरेट दिफाई सूदों की तरफ मुंतकिल करना था। सिपाहियों की पेंशन का पैसा निकाल कर अडानी डिफेंस के असलहे के कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगाया गया, जो सिर्फ लेबलिंग फैक्ट्री है। राहुल गांधी के मुताबिक अडानी डिफेंस न हथियार बनाता है, न ड्रोन, बल्कि सिर्फ बैरून मुल्क से मंगवाया गया असलहा अपने लेबल से फरोख्त करता है। हुए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पे मैं सिर्फ ये अशोर कराने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि हमारे खालिक ने, पाकिस्तान के ख्वाब देखने वालों ने और फिर फ्रेमर्स और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत है। हम सब पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अक्सरियत हो या अक़लियत हो, एक ही रिश्ता है और एक ही तारुफ है, और वो तारुफ है पाकिस्तानी होने का। जिस तरह पहले इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया और जिसकी एक झलक हमने अपने इन दोनों खूबसूरत मेज़बानों में, तीरथ में और आसिफा में देखी, हमारी ये ख्वाहिश है हम सब की बेटा कि आप लोग कल तीरथ और आसिफा की जगह पे खड़े हों, और सिर्फ यहीं पे नहीं खड़े हों, बल्कि मैं मुंतज़मीन का, ज़ैदी साहब का, डॉक्टर साहिबा का, ख्वाजा साहब का शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ कि आज के इस इवेंट के हवाले से आपने हमें उस पाकिस्तान की तरफ भी नज़र दौड़ाने का कहा है जो हमारी नज़रों का मुंतज़िर है। ये पाकिस्तान तो हम रोज़ देखते हैं, इस पाकिस्तान को तो शायद उतनी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत तो उस पाकिस्तान को है जो आपने आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हमें दिखाया। भट्टा खिश्त के मज़दूरों के पास किसने जाना है? तपती धूप में काम करने वाले रिफाइनरीज़ के वर्कर्स की बात किसने सुननी है? कच्ची आबादियों के स्कूलों की तरफ किसने देखना है? उबलते गटरों में, गंदी नालियों में खेलते हुए बच्चों को रोशन मुस्तकबिल किसने देना है? ये आपका, मेरा, हुकूमत का, हर पाकिस्तानी का, हम सब का फ़र्ज़ है। और मेरे ख़्याल में सिविल सर्विसेज एकेडमी, जिसने कौम के मामार और कौम के खिदमतगार पैदा करने हैं, ये वो दरसगाह है जहाँ से ये नूर फैलना चाहिए, जहाँ से एक मिशन लेके हमारे बच्चों और बच्चियों को निकलना चाहिए। गए वो दौर जब हम कॉलोनियल स्टाइल में रूल करने का सोचते थे। पाकिस्तान को आज खिदमत करने वालों की ज़रूरत है, ज़ख्मों पे मरहम रखने वालों की ज़रूरत है,
गले लगाने वालों की ज़रूरत है, नफ़रतें नहीं मोहब्बतें बांटने वालों की ज़रूरत है, और हुक्म नहीं गुजारिशें करने वालों की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान है जिसे हम सब ने मिल के बनाना है, और इसी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मैं ख्वाहिश साहब से कह रहा था कि आज मुझे ज़्यादा खुशी ये है कि इस इवेंट की मुनासबत से मैं बतौर वज़ीर इंसानी हकूक़ आपके दरमियान मौजूद हूँ, और हमने पिछले कुछ अरसे में मुख्तसर अरसे में जो कुछ बन पाया वो अपने भाई बहनों के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि नॉन मुस्लिम कहा करें, डॉक्टर दर्शन दूसरे डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपको हमने मिस किया, आप नहीं थे। हमने बड़ी लंबी बहुत लंबी डिस्कशन के बाद जो नेशनल कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ मिनॉरिटी है उसका ड्राफ्ट फाइनल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट ने उसे मंजूर कर दिया है। साकिब बैठे हुए हैं, आई एम श्योर जस्टिस इलानी बहुत खुश होंगे ये सुन के। एक लॉन्ग अवेटेड एजेंडा था 10 साल से ज़ायद अरसे का, उसमें हम सुरखरू हुए, और उसका नाम जो है वो इसीलिए फॉर द राइट्स ऑफ मिनॉरिटी रखा गया कि हमारे आइन का जो प्रीएम्बल है वो हमें कमांड करता है कि आइन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोविजंस होंगी, और इसीलिए फिर मज़हब के हवाले से आर्टिकल 10 इनकॉर्पोरेट किया गया, मुसावात के लिए आर्टिकल 25 लिखा गया, मौक़े देने के लिए आर्टिकल 26 और 27 को इनकॉर्पोरेट किया गया, वो फ्रेम किया गया, और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आप सबको गले लगा के एक मजबूत पाकिस्तानी बना के इस माशरे का हिस्सा बनाने के लिए, प्लूरलिज़म की एक ज़िंदा मिसाल कायम करने के लिए आर्टिकल 36 बनाया गया। और ये सिर्फ कागज़ पे लिखे हुए आर्टिकल्स नहीं हैं, ये आईने पाकिस्तान है, और आइन अगर हमारे जहनों में और दिलों में बसेगा तो हम इस गाड़ी को आगे लेके चलेंगे। इस गाड़ी को आईने पाकिस्तान के दिए हुए फ्रेमवर्क के तहत वक्त की हुकूमत चलाती है, वज़ीर आज़म चलाता है, सदर से हदायत लेके चलाता है, लेकिन इस सारे मैकेनिज़्म में इस रेल के शोबे के हम सब डिफरेंट मैकेनिक्स जो हैं वो देखते हैं, और जब तक हम सब मिलके इसको नहीं चलाएंगे, इसकी ऑयलिंग ठीक नहीं होगी, इसके पहिए ठीक नहीं होंगे, इसके ट्रैक्स ठीक नहीं होंगे, इसके स्टॉप ओवर्स का पता नहीं होगा, इसकी टाइमिंग का पता नहीं होगा, तो ये तरक्की की दौड़ में नहीं दौड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली हम नहीं दौड़ सके, शायद इसी वजह से नहीं दौड़ सके कि वो मुनीर नियाज़ी के बकौल के हमेशा देर कर देता हूँ। इस काम में भी मैं दयानतदारी से ये कहता हूँ कि हमने देर की है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ CSA एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने ये इतना खूबसूरत इनिशिएटिव है वो दिया है। मैं रिकॉल करता हूँ कुछ 1.5-2 साल पहले जब हम PDM गवर्नमेंट में थे तो हमने ये सही की थी, कोशिश की थी कि स्पेशल एग्ज़ामिनेशन के लिए कानून साजी करनी पड़ी। आई वॉज गिवन दी charge of that committee. We have been inviting our fellow members from the non-Muslim communities. हमने एक्सपर्ट्स को भी बिठाया, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को सामने रखते हुए, और जो गाइडलाइंस हैं हमारे आइन में और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको सामने रखते हुए, उन बेतहाशा सीट्स को, खास साहब शायद वो 100 कितनी सीट्स थी, 125, उनको फिल इन करने के लिए एज रिलैक्सेशन भी दी गई, स्पेशल एग्ज़ाम भी करवाया गया। लेकिन वो मसले का हल, मैं जनरली समझता हूँ वो मसले का हल नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ भी इस तरह ये बल्क में जब आप करते हैं तो आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेंगे। बच्चों के साथ भी उस हवाले से मैं समझता हूँ ये इतना फेयर नहीं है। हमें पहली बात तो ये है कि अपने सिस्टम्स दुरुस्त करने हैं, उन्हें प्लग इन करना है। क्यों नहीं बच्चे बच्चियाँ हमारे इन कम्यूनिटीज़ से आगे आ रहे हैं, हमें वो देखना है। और उसके लिए जो बात आपने हमें आज समझाई है वो बात वाकई समझने की, वो हमें वी हैव टू रीच आउट टू द अनरीच्ड, वहाँ तक पहुँचना है हम सबको। वो एक लंबी मंजिल है, तो उसका आपने एक आसान हल ढूंढा है कि जो टैलेंट हमारे पास है कम से कम उन पत्थरों को तो तराशें ना और उसमें से हीरे ढूंढें। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये बैठे हुए हैं, अगली दफ़ा आई एम श्योर जब हम मिलेंगे तो आसफ़ा और तीरथ की जगह पे आप में से कई लोग होंगे, और वो दे वुड बी द मास्टर्स ऑफ द सेरेमनी। हमें
مل جل کے معاشرے کی تعمیر کے لیے بھی سوچنا ہے. ہم کہیں گے کہ جی آج ہمیں 77 سال کے بعد یہ کیوں خیال آ رہا ہے؟ ہر وقت امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 2 سے 3 دہائیوں میں اس خطے کے جو میں سمجھتا ہوں جو اسٹریٹجک ایشوز تھے ان کی وجہ سے ہمارے ہاں عدم برداشت، عدم رواداری کو فروغ ملا ہے. مساوات میں، امن میں، پیار میں، اخوت میں کمی آئی ہے بلا شبہ. تو جیسے وزیر قانون و انصاف اور انسانی حقوق اعظم رشید تارڑ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے. پاکستان کو آج نفرتیں نہیں محبتیں بانٹنے والوں کی ضرورت ہے. قوم کے معماروں کو اپنی اچھی تربیت دینا ہم سب کا فرض ہے. ہم نے متحد ہو کر ترقی کی منازل طے کرنی ہے. پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں پر منشیات کے ذریعے دہشت گردی کا الزام لگا کر نئی سازش رچا لی. دا انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی ریاستی تحقیقاتی ادارے SIA نے 11 افراد کے خلاف چارج شیٹ دائر کی ہے جن پر پاکستان سے منشیات سمگل کر کے دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے کا الزام ہے. چارج شیٹ میں حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین اور دیگر پاکستانیوں کے نام شامل ہیں. مقدمہ 2022 میں درج کیا گیا تھا. بھارتی میڈیا کے مطابق ملزمان نے منشیات فروخت کر کے بھاری رقم کمائی اور مقامی نوجوانوں کو نشے کے دھندے میں استعمال کیا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کا منشیات اور دہشت گردی کو جوڑنے کا دعویٰ آزادی کی جدوجہد کو بدنام کرنے اور ریاستی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. پاکستان پر الزامات بھارتی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہیں. بین الاقوامی منظرنامے سے اہم خبر آپ کو دیں گے کہ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا. فلسطینی حکام نے موقف اختیار کیا کہ مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے. اسرائیلی وزیر اعظم نے ہفتے کو کہا تھا کہ حماس کے تازہ ترین مطالبات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں. تاہم اس کے باوجود وہ دوحہ میں ایک اعلیٰ سطح کی مذاکراتی ٹیم بھیج رہے ہیں. گزشتہ دنوں حماس نے قطر اور امریکہ کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے مجوزہ معاہدے پر ثالثوں کو مثبت جواب دیا تھا. امریکی صدر نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے شرائط سے اتفاق کر لیا ہے. اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف مظالم کا سلسلہ بدستور جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 80 بے گناہ شہید جبکہ 304 زخمی ہو گئے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ اور جبالیہ میں 130 مکانات کو نشانہ بنایا. یہ حملے اسرائیل کی جانب سے مذاکرات کے لیے اپنا وفد جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے قطر بھیجنے سے قبل کیے گئے. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 57,418 ہو گئی ہے جبکہ 1,36,261 زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیل کی جانب سے 18 مارچ کو عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد حملوں میں تیزی آئی ہے اور صرف 4 ماہ میں 6,860 افراد شہید جبکہ 24,220 زخمی ہو چکے ہیں. دنیا کی ابھرتی معیشتوں کے گروپ برکس نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے. برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں برکس کے 17ویں 2 روزہ سربراہ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی سمیت اسرائیلی فوجوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا گیا. اعلامیے میں ایران اور ایتھوپیا کی عالمی تجارتی تنظیم WTO میں شمولیت کی حمایت بھی کی گئی. برکس نے کہا کہ تجارتی ٹیکسوں میں بے پناہ اضافہ عالمی تجارت کے لیے خطرہ ہے. امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 80 ہو گئی جن میں 28 بچے بھی شامل ہیں. ٹیکساس کے وسطی علاقوں میں بدترین سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی جہاں درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور کئی گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں اور ہر طرف سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ملبہ بکھرا پڑا ہے. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. سیلاب سے تاحال لاپتہ ہونے والوں میں وہ 11 لڑکیاں بھی شامل ہیں جو اپنے روایتی سمر کیمپ میں نہیں پائی گئیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹیکساس میں بارش اور سیلاب سے تاریخی اور خوفناک تباہی ہوئی ہے. وہ رواں ہفتے جمعے کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے.
बीजिंग में भारत की जानिब से दलाई लामा के जानशीन से मुताल्लिक तबसरे को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए चीन ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर ने कहा कि दलाई लामा का सिलसिला नस्ल तिब्बत से जुड़ा है और जिंदा बुतों की दोबारा पैदाइश का निज़ाम चीन के कानून के तहत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मजहबी ओहदों की मंजूरी का इख्तियार सिर्फ चीनी हुकूमत को हासिल है। चीनी सफ़ीर ने भारतीय हुकाम के बयानात को चीन की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए कहा कि किसी भी रियासत को चीन के मजहबी या दाखिली मामलात में मदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बीजिंग के मुताबिक भारत का रवैया सफारती आदाब के मनाफी और अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अब्दुल सत्तार बचानी 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल सत्तार बचानी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अब्दुल सत्तार बचानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। वो 1977 से पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। अब्दुल सत्तार बचानी 4 बार कौमी असम्बली और 1 बार सूबाई असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। उनकी नमाज जनाजा असर की नमाज के बाद टंडो यार के दारुल उलूम मदरसे में अदा की जाएगी और उनको कंडोवसी कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अब्दुल सत्तार बचानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अल्लाह ताला के फजलो करम और हुकूमती इक़दामात से आशूरा मुहर्रमुल हराम पर अमन रहा। मुल्क भर में तमाम जुलूस मजालिस बख़ैर व आफ़ियत इख्तिताम पज़ीर हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आशूरा मुहर्रम पर फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस इंतज़ामिया की मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच को खराज तहसीन पेश करता हूँ। यौम आशूर की सिक्योरिटी पर मुतय्यन हर जवान, अफसर और एहलकार का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि भाईचारे और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा कराम का किरदार काबिल सताइश रहा। फोर्सेस ने जाँ फ़शानी और हम आहंगी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए और अज़ादारों के जुलूसों और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की। वज़ीर ममलकत ख़जाना और रेलवे और सरबराह वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट बिलाल अज़हर कियानी ने जहलुम में यौम आशूरा के इंतज़ामात का जामे जायज़ा लिया। नई मख्तर भट्टी की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह ज़िला जेहलम में भी यौम आशूरा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अलम, जुलजना और ताज़िया के 30 छोटे बड़े जुलूस और 48 मकामात में मजालिस का इनेकाद किया गया। जेहलम के 3 बड़े जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह सिविल लाइन से होते हुए इमाम बारगाह बैतुल अब्बास में इख्तिताम पज़ीर हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने अपने इंतखाबी हल्के जेहलम के दौरे के दौरान मुहर्रम हराम के मरकज़ी जुलूसों और इंतज़ामी काफ़ियों का तफसीली जायज़ा लिया। ज़िला इंतज़ामिया ने वज़ीर मुमलिकत को जुलूसों की सिक्योरिटी, सफाई, तबी सहूलियात और अज़ादारों की सहूलत के लिए किए गए इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर मुमलिकत ने सेफ सिटी कंट्रोल रूम से शहर भर के इंतज़ामात का बराह रास्त मुशाहिदा भी किया। उन्होंने सबीलों, आर्जी तबी मराकज़, मुसलसल सफाई के इक़दामात, खुसूसन सुथरा पंजाब टीम्स और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी के निज़ाम को सराहा। ज़िला इंतज़ामिया के काम ने कैमरों के ज़रिए हिफाज़ती इक़दामात के ज़रिए बर वक्त निगरानी के तरीक़ाकार से वज़ीर मुमलिकत को आगाह किया। नई मख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेहलम। मुल्क भर की तरह मरी में भी यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मरी में यौम आशूर पर ताज़िये, अलम और सुलझना के 2 बड़े जुलूस निकाले गए जो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए GPO चौक पर इकट्ठे हो गए। मुकर्ररीन ने अज़ादारों से खिताब में वाक़या करबला पर रोशनी डाली और कहा कि इमाम हुसैन ने हक़ को बातिल के इस अजीम मार्के में जो कुर्बानी दी, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले इजरायली मज़ालिम की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। ज़िला इंतज़ामिया ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। मंडी बहाउद्दीन में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। ज़िले भर में 63 जुलूस और 35 मजालिस का पुरअमन इनेकाद हुआ। मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह सज्जादिया पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस में अलम, ताज़िये, शबीए जुलजना और झूला शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम और DPO वसीम रियाज ने जुलूसों की मॉनिटरिंग की, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर जुलूस के रूट्स पर सबीले, लंगर, कैंप और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए। दुनिया भर की तरह यूनान में भी यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और जज़ायर में मजालिस आज़ाद जुलूस और दीगर आज़ादारी महाफिल का इनेकाद किया गया। एथन से मुस्तकिल तारीखी शहर पेरिया में यूरोप की कदीमी इमाम बारगाह अज़ा खाना गुलजार ज़ैनब में मरकज़ी अशरा मजालिस मुनक़िद की गईं। उलमा कराम ने खिताबात में शोहदाए करबला की लासवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। यौम आशूर के मौके पर ताबूत इमाम हुसैन और अलम हज़रत अब्बास बरामद हुआ।
مجالس اور جلوسوں میں یورپ بھر سے بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ آخر میں امت مسلمہ کی وحدت، امن و سلامتی اور مظلومین عالم کے حق میں دعائیں کی گئیں۔ لیے چلیں گے آپ کو فرانس کی جانب۔ فرانس میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پیرس کے مرکزی امام بارگاہ امامیہ شاہ نجف کی زیر اہتمام مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ علماء نے واقع کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ذاکرین نے کہا کہ دن شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کے بے مثال قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے، جنہوں نے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کیا اور حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ Senior military and government officials, foreign guests, media and civil society members, members of OEM, brave officers and soldiers of Pakistan Coast Guards, Assalamu alaikum and good afternoon. As we all know that Pakistan Coast Guards, being the exclusive anti-smuggling force, is at the forefront of our government's national anti-smuggling drive along with other agencies. I acknowledge and appreciate the force's remarkable achievements in anti-smuggling operations. Stopping illegal immigrants, apprehension of narcotics, and action against illegal trawling. Pakistan Coast Guard soldiers have suffered losses while performing their challenging duties. Today's drug destruction ceremony is a powerful declaration that we will not allow narcotics cartels to use Pakistan's land and its waters for its illegal activities, and continue to work for betterment of our people and humanity. On this great occasion, it is my profound privilege to induct these two state-of-the-art boats into Pakistan Coast Guard fleet. These inductions will contribute to enhance reach and response of Pakistan Coast Guard across our customs waters. I have firm belief that if we equip our Coast Guards well, it can become a very powerful law enforcement agency, and we are working on it. With the help of the Prime Minister, we will be getting inshallah more boats for our Pakistan Coast Guards. The induction of new boats and support plans are part of these objectives. We honored that legacy by adding these boats with the names that represent the spirit of Pakistan founders. The first boat shall be known as RHIB Jinnah, a tribute to the father of the nation. The second boat shall bear the name RHIB Iqbal, inspired by our national poet who dreamt for Pakistan independence. May these names inspire every officer and soldier of Pakistan Coast Guards to uphold the legacy of vision and wisdom they represent. I am sure with greater power and speed, these boats shall empower Pakistan Coast Guards to effectively enforce laws at sea. In the end, I pray that may these boats sail with honor, serve with valor and resolve. Pakistan Hamesha Zindabad. Thank you. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی میں کوسٹ گارڈز کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد منشیات میں کوسٹ گارڈز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ کوسٹ گارڈز منشیات سمگلنگ کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوسٹ گارڈز کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکنہ وسائل استعمال کریں گے۔
کون سا ملک زیادہ سے زیادہ کریٹیوٹی کے ساتھ خود کو دنیا کے نقشے پہ گامزن کر سکتا ہے یا نمایاں کر سکتا ہے. اگر آج آپ دنیا کے 10 یا 20 موسٹ انوویٹیو نیشنز کی فہرست دیکھیں تو بدقسمتی سے ان میں ایک بھی مسلمان ملک نظر نہیں آتا ہے. اور آج ہماری پسماندگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو، علم کو، تحقیق کو، تفکر کو، انکوائری کو، ان روایات کو پس پوش ڈال دیا. ہم وہ امت ہیں کہ جس کی بنیاد لفظ اقرا پہ رکھی گئی، اور یہ اقرا کا لفظ صرف یہ نہیں درس دیتا کہ آپ پڑھیں، بلکہ اگر آپ قرآن مجید پہ نظر ڈالیں تو جو قرآن مجید کا فلسفہ ہے وہ اس اقرا کے لفظ کے پیچھے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کریں، ہم مشاہدہ کریں، اس مشاہدے کے نتیجے میں ہم تفکر اور تدبر کریں، انکوائری اور ریفلیکشن کریں. یہی وجہ ہے کہ جو ابتدائی دور تھا اور بالخصوص 8ویں صدی سے لے کے تقریباً 11ویں 12ویں صدی تک 4 صدیوں تک مسلمانوں کی تحقیق اور علم کا دنیا میں ڈنکا بولتا تھا. اگر اس دوران نوبل انعام دیے جاتے تو غالباً 10 میں سے 7 نہیں تو 6 کم از کم نوبل انعام مسلمان سائنسدان حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے. لیکن رفتہ رفتہ ہم نے اس روایت کو ترک کر دیا اور ہم نے علم دوستی کو علم دشمنی میں تبدیل کر دیا. ہم نے عقل کو تالے ڈال دیے، ہم نے مشاہدے پہ پردے ڈال دیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب اس قیادت کے منصب سے گرتی گرتی اس پستی پہ پہنچ گئی کہ آج ہمارے سامنے غزہ کے اندر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، اور جو ملک یہ ظلم کر رہا ہے اس کی کل آبادی 1 کروڑ ہے، اور اس 1 کروڑ کی آبادی کے آگے 2.5 ارب مسلمان بے بس ہیں. اس لیے کہ یہ 2.5 ارب مسلمان دنیا میں اپنے علم کی طاقت سے دھاک نہیں بٹھا سکے، یہ اپنے علم اور ٹیکنالوجی کی طاقت سے وہ انفلوئنس نہیں پیدا کر سکے کہ جس سے وہ دوسرے ممالک کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہو سکے. اگر آج ہم نے پاکستان کے مستقبل کا سوچنا ہے، امت مسلمہ کا سوچنا ہے، تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم علم اور تحقیق کے شعبوں میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں. آپ پاکستان کا مستقبل ہیں. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حال ہی چند مہینوں میں 2 مسلمان ملکوں کو نشانہ بنتے دیکھا. سب سے پہلا وار پاکستان پہ کیا گیا، اور جب بھارت نے پاکستان پہ وار کیا تو اس کی وہی نیت تھی جو اسرائیل کی نیت ایران کے اوپر حملہ کرتے وقت تھی کہ وہ ایران کی تنصیبات کو نقصان پہنچائے، اس کی دفاعی صلاحیت کو نقصان پہنچائے. بھارت نے بھی اسی ارادے سے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے اور پاکستان کی حکومت نے مل کر اس خطرے کا ایسا دندان شکن جواب دیا کہ بھارت کو دن میں تارے نظر آ گئے اور اسے امریکہ سے بھیک مانگنی پڑی، اور بھارت کو امریکہ سے امن کی بھیک مانگنی پڑی. لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں ایک کہانی بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے. اگر آپ 6 مئی 2025 میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کی ایک سیاسی جماعت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مسلسل یہ پیغام دے رہی تھی کہ پاکستان کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو چکا ہے. ایک سیاسی جماعت ہمیں مسلسل
ہماری مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اکسا رہی تھی اور ہمیں یہ بتلا رہی تھی کہ ہماری مسلح افواج خدا نہ خواستہ لڑنے کے قابل نہیں رہی، وہی جماعت ہمیں یہ بھی بتلا رہی تھی کہ ہمارے کمانڈر ان چیف اس منصب کے اہل نہیں کہ جس پر وہ فائز ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں، 10 مئی کو تاریخ نے کیا بتلایا؟ تاریخ نے بتلایا کہ پاکستانی قوم جیسی تگڑی قوم کوئی نہیں ہے۔ تاریخ نے یہ بتلایا کہ پاکستان کی مسلح افواج جیسی چوکس فوج کوئی نہیں ہے، اور تاریخ نے یہ بتلایا کہ ہمارے سپہ سالار جیسا دلیر چیف بھی پاکستان میں اس سے پہلے نہیں آیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جھوٹ اور سچ کا فرق سمجھنا چاہیے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کردار کشی کر سکتے ہیں، اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ جھوٹ کو سچ بنا سکتے ہیں اور سچ کو جھوٹ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہمارے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوتے ہیں، ہماری صفوں کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کو آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے دشمن اور عالم اسلام کے دشمن پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے بے چین ہیں اور ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جس کے پاس ایسی صلاحیت ہے جو اس کو ناقابل تسخیر بناتی ہے۔ اس وجہ سے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف ہتھ کنڈوں سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایٹمی طاقت کو آپ جنگ کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے، چونکہ اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو کسی بھی حملہ کرنے والے کو بھی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی ایک ایسی قوت ہوتی ہے تو اسے تباہ کرنے کے لیے نئی جنگی حکمت عملی میں 2 ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہتھیار اس کی معیشت کو کھوکھلا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اسے اندرونی طور پہ، معاشی طور پہ کمزور کر دیا جائے۔ دوسرا ہتھیار اس کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر ایسے نظریات پیدا کیے جاتے ہیں، اس میں ایسی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے کہ جس سے اس ملک کے اندر نفرت پیدا ہو، محاذ آرائی پیدا ہو اور لوگوں کا ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا ایک ایسا ملک جس کے اندر ہر دوسرا شخص چور یا ڈاکو ہو، وہ ہندوستان کو وہ جواب دے سکتا تھا کہ جو 10 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کو جواب دے کر اس کے دانت توڑ دیے؟ یہ ملک ہمارے لیے ایک قابل فخر اثاثہ ہے۔ اس ملک کے اندر مسائل بھی ہیں، لیکن اس ملک کے مسائل سے زیادہ اس ملک کی طاقت ہے، اس ملک کے وسائل ہیں کہ جن کو بروئے کار لا کر ہم نے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دنیا کی صف اول کی معیشت بنانا ہے۔ تو پاکستان از ناٹ واٹ یو ہیئر، کہ جو آپ کو منفی پروپیگنڈا سکھا کے آپ کے دلوں میں ہر کسی سے نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ کے دلوں میں خود اپنے ملک کے بارے میں اعتماد کو ختم کرتے ہیں۔ چونکہ کوئی انسان اس وقت تک بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں 2 چیزیں موجود نہ ہوں، ایک پازیٹیو تھنکنگ اور دوسرا سیلف اسٹیم یا سیلف امیج اس کا مضبوط نہ ہو۔ اگر آپ میں خود اعتمادی نہیں ہے اور آپ میں مثبت سوچ نہیں ہے تو آپ کے پاس پوری دنیا کے وسائل آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیے جائیں، آپ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے۔
لیکن اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور اگر آپ خود پر اعتماد رکھتے ہیں تو آپ اگر ایک جھگی میں رہتے ہیں تو آپ اس جھگی کو بھی محل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان منفی پروپیگنڈوں سے باخبر رہیں کہ جو آپ کو متنفر کرتے ہیں اپنے ملک سے، اپنے ملک کی قیادت سے، اپنے ملک کی ترقی سے، اپنے ملک کے وسائل سے، اپنے ملک کے آگے بڑھنے کے سفر سے۔ آج الحمدللہ یہ وہی پاکستان ہے جس کو 2022 میں ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ دیوالیہ ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا پہ شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان سری لنکا کتنے ہفتوں میں بنے گا، لیکن آج دنیا میں پاکستان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آج دنیا میں بین الاقوامی جرائد یہ لکھ رہے ہیں کہ جو 2 سالوں میں پاکستان نے سفر کیا ہے اسے دنیا میں معیشت کے شعبے میں منی میریکل یا ایک منی معجزہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 سالوں میں کسی ملک نے اس قدر تیزی کے ساتھ ٹرن اراؤنڈ کیا ہو۔ یہ وہی پاکستان ہے کہ جو آج سے 2-3 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اپنے دوست ملکوں سے بچھڑ چکا تھا، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے اس حکومت نے چین جیسی دوست حکومت کو بھی نالاں کر دیا تھا، سعودی عرب کو نالاں کر دیا تھا، ہمارے خلیجی ممالک نالاں تھے۔ کوئی ایسا ملک نظر نہیں آتا تھا کہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آج جب پاکستان پر مشکل وقت آیا تو پاکستان کے دوست ملک ایک مضبوط چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ چین پاکستان کی پشت پر کھڑا ہو گیا، ترکی پاکستان کی پشت پر کھڑا ہو گیا، آذربائیجان پاکستان کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، خلیجی ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اب تو صدر ٹرمپ بھی جب بھی ہندوستان کا نام لیتے ہیں تو ساتھ وہ پاکستان کا بھی نام لیتے ہیں، جس سے ہندوستان کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ مسئلہ جو کشمیر کا ہندوستان سمجھتا تھا کہ دفن ہو چکا ہے، آج امریکہ کے صدر سے لے کر تمام عالمی رہنماؤں کی زبان پر وہ مسئلہ کشمیر دوبارہ زندہ ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ سفارتی کامیابیاں ہیں، دفاعی کامیابیاں ہیں، معاشی کامیابیاں ہیں۔ میں انہیں کہوں گا کہ معیشت کے میدان میں بھی پاکستان نے اڑان بھر لی ہے، سفارتکاری کے میدان میں بھی پاکستان نے اڑان بھر لی ہے، اور دفاع کے میدان میں بھی پاکستان کی اڑان دنیا نے اس کو دیکھ کر پاکستان کی پذیرائی کی ہے۔ تو پاکستان اب اڑان کے سفر پہ ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کے اندر امن قائم کریں، ملک میں استحکام قائم کریں تاکہ یہ اڑان پائیدار ہو۔ ماضی میں بھی ہم نے کئی بار اڑانیں بھری، لیکن ملک کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے وہ اڑانیں دیر پا نہیں ہو سکیں۔ اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور ہم نے اس اڑان کو مستقل بنا کر اس منزل پر لے جانا ہے کہ 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین کی اکانومی بن سکے۔ اور یہ کرنے کے لیے ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہمارے منرلز نہیں ہیں، ہماری زراعت نہیں ہے، ہماری انڈسٹری نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیت ہے، ہمارے نوجوانوں کی محنت ہے۔ اسی لیے ہماری حکومت اور ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے اس بات کو ہمیشہ ترجیح دی ہے